کوہ شمالیہ پر چڑھائی کی عسکری منصوبہ بندی کو بالآخر حتمی شکل دے دی گئی تھی۔ اس جنگی پلان کے مطابق سب سے پہلے ریاست ناگرا کو تختہ مشق بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ ایک تو یہی ریاست سب سے پہلے ان کے نشانے پر تھی اور اسے فتح کیے بغیر تری پال اور پالن پن تک رسائی حاصل کرنا مشکل اور کٹھن تھا، کیونکہ دوسرا راستہ بے حد دشوار گزار اور ناہموار تھا۔ وہاں صرف انفینٹری فوجی داخل ہو سکتی تھی اور اسے بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، جبکہ اول الذکر راستے پر انفینٹری سمیت آرٹلری اور آرڈیننس یعنی کہ توپے گولہ بارود کی آمد شد بآسانی ممکن ہوتی۔ لہٰذا اس وقت دلی کی قلعہ بند قابض حویلی کے ایک ہال کمرے میں 5 عسکری ماہرین سمیت 3 اعلیٰ عہدیدار وس میں بچھی ہوئی گول میز پر ایک بڑے سے نقشے پر جھکے ہوئے اسی جوڑ توڑ میں مصروف تھے۔ ان مذکورہ 8 اور چند دیگر متعلقہ افسران میں گورنر روڈنی کاسٹوفر، جنرل مائیکل شاہ، کرنل بلیسٹر ووڈ، میجر ڈی فارسٹ جو 30ویں لائٹ کیولری کا کمانڈنگ افیسر بھی تھا، برگیڈیئر ڈان کیریشیم، کرنل بلیسٹر ووڈ کی اپنی جمعیت کا ایک کمانڈنگ افیسر جیرالڈ، ایک ریزیڈنٹ افیسر اور 8واں کرنل ایڈرسن شامل تھا۔ شیورائے بھولکر ایک طرف خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں کرنل ایڈرسن کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کرنل ایڈرسن کی جگہ اس کا نائب کیپٹن جیمس وہاں نظر آیا، بھولکر بھی نہیں تھا وہاں۔ یہ دونوں لگ بھگ کوئی 2 گھنٹے پہلے ہی یہاں افراتفری کے عالم میں پہنچے تھے، ورنہ تو یہ اہم اجلاس گزشتہ 5 گھنٹوں سے جاری تھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ شیورائے بھولکر کو بچھو رام کا پیغام ملا تھا، جو اس نے فوراً کرنل اینڈرسن کو خود بمبئی جا کر پہنچایا تھا۔ اس پیغام کو پاتے ہی کرنل اینڈرسن ایک دم سکتے میں آ گیا تھا۔ ایک طرف مارے غم کے وہ ڈھیسا گیا تھا، تو دوسری جانب وہ بری طرح طیش میں بھی آ گیا تھا۔ بچھو رام کی اطلاع کے مطابق اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی بیٹی کو ناگرا میں کالی کے مندر میں موجود بدماش پجاریوں کے ایک شیطانی گروہ نے اغوا کر کے کالی دیوی کے چرنوں میں قربانی کے طور پر مار ڈالا تھا۔ نشانی کے طور پر ماریہ کے پاس اس کے باپ کرنل اینڈرسن کا جو خنجر تھا وہ اس شیطانی ٹولے کے سربراہ مہا پجاری بدری ناتھ کے قبضے میں تھا۔ وہاں کالی کے مندر کے خفیہ تہہ خانے میں اور قیدی لڑکیاں بھی ابھی تک موت کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ بہر کیف کرنل اینڈرسن کے علم میں یہ بات تھی کہ عنقریب برٹش ملٹری اپنی پوری فورس کے ساتھ کوہ شمالیہ کی ایک اہم ریاست ناگرا پر چڑھائی کرنے والی ہے، اور ناگرا وہی ریاست ہے جہاں یہ کالی کا مندر واقع تھا۔ یہ سنتے ہی کرنل اینڈرسن انتقام کی آگ میں سلگتا ہوا بھول کر اور اس کے پیغام سمیت یہاں آن پہنچا تھا اور ساری صورتحال سے عسکری اعلیٰ قیادت کو آگاہ کر دیا تھا۔ ان کے ہاتھ ناگرا پر حملے کا ایک اور طاقتور جواز فراہم ہو گیا تھا۔ یوں بغیر کسی پلاننگ کے کرنل اینڈرسن نے بھی اس میں شمولیت حاصل کر لی تھی اور اپنے نائب کیپٹن جیمس کو اپنی جگہ خلیج کھمبات یعنی بمبئی میں مقرر کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس ریلوے لائن کو آرڈیننس کی ترسیل کے لیے کام میں لایا جائے گا۔ جنرل مائیکل شاہ نے جنگی نقشے پر اپنے نوکے قلم سے گمبھیر آواز میں کہا، یہاں ایک سنوبر کا گھنا جنگل ہے، توپے اور گولہ بارود اسی مقام پر اتارا جائے گا، کیونکہ یہاں سے ریاست کا قلعہ راج محل قریب پڑتا ہے۔ گولہ باری کی ابتدا راج محل سے ہوگی، اسی کے عقب میں کالی کا مندر ہے۔ ہماری ایک دوسری انفینٹری اسی جگہ سے مندر پر حملہ کرے گی۔ ہر ممکن کوشش یہ کی جائے گی کہ پجاریوں اور قیدیوں کو زندہ حالت میں پکڑا جائے، بالخصوص مہا پجاری بدری ناتھ کو، تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جائے اور ملکہ وکٹوریہ سمیت دنیا کو ان کے کالے کرتوت دکھائے جائیں۔ یوں بر صغیر میں ہمارے خلاف نفرت اور جارحانہ فضا امڑنے نہیں پائے گی۔ جنرل مائیکل شاہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مزید دوسرے افسران بھی اپنی اپنی ریجمنٹ کی پلاننگ دیتے رہے۔ 9 سے 12 انچ کی دہانوں والی توپوں سے کم کی توپیں استعمال نہیں کی جائیں گی۔ اس فیصلے کو ڈان کیریشیم نے آخر میں رکھا تھا۔ گفتگو ہوتی رہی جس کے مطابق ناگرا کو فتح کرنے کی صورت میں برٹش گورنمنٹ فوراً اپنی کٹپتلی حکومت قائم کرے گی، جس کی باغ انان سرکاری انگلیشے کے سابقہ خیر خواہ آجہانی مہاراجہ چندر گپتا کی بیوہ مہارانی نجو بائی کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ جنگ کا پہلا جواز ہی یہی جتایا گیا تھا۔ دوسری ریجمنٹ انفینٹری کی کمال کرنل اینڈرسن کے حوالے کی گئی تھی، جو خود بھی اپنے سینے میں بیٹی کے انتقام کی آگ اور شعلے سموئے بپھرا بیٹھا تھا، جبکہ آرٹلری کی کمانڈ برگیڈیئر ڈان کیریشیم اور کرنل بلیسٹر ووڈ کے سپرد تھی۔ باقی افسران ان کے معاونین اور انڈر کمانڈ تھے۔ رات گئے جنگی حکمت عملی کی یہ کاروائی جاری رہی۔ اگلا پورا دن آرام کیا گیا اور تیسرے دن فوج کوہ شمالیہ کی جانب کوچ کر گئی۔ دونوں اس نئی مہم میں پہلے سے زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ سہ پہر تک ڈاک گاڑی نے انہیں بمبئی پہنچا دیا۔ یہاں سے آگے انہوں نے مدھرنا پہنچنا تھا، اس کے بعد خلیج کھمبات اور پھر ان کی اصل منزل ٹریزر آئی لینڈ تھی۔ لیکن اب وہ اس ڈاک گاڑی میں آگے تک کا سفر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کی مخصوص ساخت گشت کرتے انگریز اہلکاروں کو چکانے کا سبب بن سکتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے بمبئی اتر کر ڈاک گاڑی چھوڑ دی۔ کوچوان خالد ڈاک گاڑی کے ساتھ اسی وقت واپس لوٹ گیا۔ یہ دونوں ہوڑا ندی کے کنارے پہنچے، جدھر مچھیروں کی ایک بستی آباد تھی۔
انہیں سب سے پہلے ادھر ہی پہنچنے کا حکم ملا تھا، کیونکہ خاور حیات اور اس کے ساتھیوں کا یہی بیس کیمپ تھا۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کی بستی تھی، کچھ ہندو بھی تھے، مگر وہ مجاہدین آزادی کے متوالوں کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ اس بستی کی طرف انگریز فوجیوں کا دھیان کم ہی جاتا تھا، البتہ 2-1 بار فرنگی فوجیوں نے یہاں اچانک چھاپے بھی مارے تھے، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگ سکا تھا۔ وہاں انہیں عبد الرحمن سے ملنا تھا اور اس کا پتہ پوچھتے ہوئے اس کی مڑی تک پہنچے۔ اریبہ اور شازمان اس کے لیے اجنبی ہی تھے، لیکن جب زمان نے خاور حیات کا نام لیا تو اس نے ان دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ خاور حیات اور اس کے ساتھیوں کی ناکامی اور افسوسناک انجام کا ان دونوں کی زبانی سن کر رحمان کو بہت رنج ہوا۔ وہ ایک 50-55 سالہ دبلا پتلا شخص تھا، اس کی بیوی اور ایک جوان شادی شدہ بیٹا بھی تھا۔ اریبہ اور زمان کے لیے الگ مڑی کا بندوبست پہلے سے موجود تھا۔ رحمان بھائی، ہم آج رات ہی مدھرنا اور پھر وہاں سے جزیرے تک پہنچنا چاہتے ہیں، جدھر وہ سیہاک نامی جہاز لنگر انداز ہے۔ کھانا کھانے کے دوران شازمان نے عبد الرحمن سے کہا۔ ان کے آگے بھنی ہوئی مچھلی اور ابلے ہوئے چاول رکھے گئے تھے۔ مڑی میں اس وقت تینوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ بے شک تمہیں اپنی یہ مہم ضرور سر کرنی چاہیے، لیکن کسی قسم کی جلد بازی پہلے یہاں آنے والے مجاہدوں کی طرح ناقابل تلافی نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ عبد الرحمن نے سنجیدگی سے کہا۔ جلد بازی کیسی رحمان بھائی؟ اریبہ نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا اور تھوڑے سے چاول منہ میں ڈالتے ہوئے عبد الرحمن سے پوچھا۔ آپ نے ہماری منزل تک رہنمائی کرنی ہے۔ عبد الرحمن نے پرشفیق مسکراہٹ سے اریبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی تم دونوں کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ تمہاری یہ مہم کس قدر اہم ہے اور اس سے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ شکست کی صورت میں یا تو جان جانا لازمی ہے یا پھر موت سے بدتر قید۔ میں تمہیں خوفزدہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس مہم میں وہی مجاہدین سامنے آتے ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ لیکن بیٹی، اصل بات جو زندگی سے بھی بڑھ کر ہے وہ مشن کی کامیابی ہی ہوتی ہے۔ اگر خاور حیات کی طرح اس بار بھی مشن خدا نخواستہ ناکام ہوا تو سمجھو سب ختم ہو گیا۔ عبد الرحمن اتنا کہہ کر چند ثانیوں کے لیے رکا۔ اریبہ اور شازمان بڑے غور سے اس کی بات سننے میں محو تھے۔ وہ آگے بولا، تمہیں یہاں سے پہلے مدھرنا پہنچنا ہوگا، جہاں مکمل طور پر فرنگی سامراج قابض ہے، جو ایک اڑتی ہوئی چڑیا کے پر بھی گنتے نہیں چوکتے۔ چپے چپے پر فوجی گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے اگر بچ نکلے تو آگے خلیج کھمبات کے ساحل تک پہنچنا اس سے بڑھ کر مشکل مرحلہ ہے، اور سارے مشکل مرحلوں کی آخری حد وہ منحوس جزیرہ ہے، جہاں ہمارے دیش اور دھرتی کے لوٹے ہوئے خزانوں کا ڈھیر چھپا رکھا ہے، جنہیں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد بحری جہازوں میں لاد کر انگلستان پہنچایا جاتا ہے۔ اس خطرناک جزیرے میں تم دونوں کو اس وقت تک رہتے ہوئے فرنگی چوروں کا منصوبہ خاک میں ملاتے رہنا ہوگا، جب تک کہ ان کے تینوں باربردار جہاز تباہ نہیں ہو جاتے، یا پھر خزانے کے اس ڈھیر کو کسی اور جزیرے پر نہیں پہنچا دیا جاتا۔ ہماری منصوبہ بندی یہی ہے، اس لیے ہم دو ہی اس اہم مشن کے لیے روانہ کیے گئے ہیں۔ شازمان نے فوراً کہا، ہم اسی جہاز کو جو اب وہاں لنگر انداز ہے اور انگلستان روانگی کے لیے تیار ہے، کسی دوسرے گمنام جزیرے تک لے جانے اور سارا خزانہ ان غاصب اور چور فرنگیوں کی نظروں سے وہیں چھپائے رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تمہارا منصوبہ ٹھیک ہے دوست، عبد الرحمن بولا، لیکن یہ ساری باتیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ مشن کوئی بھی آسان نہیں ہوتا عبد الرحمن بھائی، اریبہ نے کہا، مگر ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ باطل کی جنگ کے خلاف حق کو ہمیشہ فتح ہی نصیب ہوتی ہے، اور انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی، انشاءاللہ آمین۔ شاہ زمان اور عبد الرحمن نے یک بیک زیر لب کہا، اور اس کے بعد یہ لوگ ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلے دن صبح اریبہ اور شازمان بستی سے نکل پڑے۔ وہ دونوں مچھیروں کے بھیس میں کھجی اور تنکوں کے ٹوکرے اٹھائے ایک موٹر بس میں سوار ہو گئے۔ یہ بس مدھرنا ہی جا رہی تھی۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، ریاست مدھرنا پر مکمل طور پر غاصب فرنگیوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا اور اسے بمبئی شہر میں ضم کر لیا گیا تھا۔ پہلے یہاں کسی راجہ کے نام پر کٹ پتلی حکومت قائم کی گئی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کے سارے ریاستی امور ختم کر کے باقاعدہ برٹش شہری انتظامیہ کے زیر تسلط لے آیا گیا تھا۔ ریاست مدھرنا کا اب صرف نام ہی رہ گیا تھا۔ یہ دونوں بس کے آخری حصے میں بیٹھے تھے۔ ان کے بدن پر مچھروں والا ہی لباس تھا اور ان کے ٹوکروں سے مچھلی جھینگوں کی بو اٹھ رہی تھی۔ کئی مسافروں نے دیکھ کر ناک منہ چڑھائی تھی۔ ان کے لباس سے بھی اس قسم کی بو اٹھ رہی تھی۔ یہ ان دونوں کے لیے اچھی ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ آگے ایک چوکی پر بس کو روک کر چند فرنگی سپاہیوں نے چیکنگ بھی کی تھی اور ایک مسافر کو بہت گھور گھور کر دیکھا تھا۔ جس مسافر پر انہیں ذرا سا بھی کسی قسم کا شبہ ہوتا وہ فوراً اس کی تلاشی لینا شروع کر دیتے اور بعض کو تو بس سے اتار کر اپنے ساتھ بھی لے جاتے تھے۔ ان فرنگی غاصبوں کی ظالمانہ روش دیکھ کر شازمان اور اریبہ غصے سے کھول اٹھے تھے۔ دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان غاصب فرنگیوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔
ایک اور چوکی پر ان کی بس روک لی گئی۔ سرخ وردی میں کچھ فرنگی اہلکار بس میں چڑھے اور ایک ایک مسافر کو تیز اور گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں جن کے آگے تیز چمکتی ہوئی سنگینیں تھیں۔ ان کی جانب بھی 2 اہلکار آئے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک فرنگی نے بس کے فرش پر رکھے ٹوکرے کو اپنے پیر سے ٹھوک کر رسید کرتے ہوئے ان دونوں سے درست لہجے میں دریافت کیا۔ حضور، مائی باپ مچھلی اور جھینگا ہے، شاہزمان نے فدیانہ لہجے میں جواب دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ دوسرے اہلکار نے تہمکانہ درستی سے پوچھا۔ ہوڑا ندی سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بڑی مارکیٹ۔ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ پہلے والے نے اریبہ کی طرف گھورتے ہوئے شاہزمان سے پوچھا۔ یہ میری پتنی ہے سرکار۔ تمہارے نام؟ میرا نام کلپنا اور یہ میرا پتی راجو ہے، اس بار اریبہ نے جواب دیا۔ راجو کیا نام ہوا؟ پورا نام کیا ہے؟ راج کمار، شاہزمان نے فوراً کہا۔ دونوں اہلکار اس کے نام پر ہنسے۔ ایک نے طنز آمیز حقارت سے کہا، نام دیکھو راج کمار اور دھندا دیکھو۔ بس جی حضور، ماتا پتا نے جانے کیا سوچ کر یہ نام رکھ دیا تھا میرا، پرنتو اس لیے صرف راجو ہی کہلوانا پسند کرتا ہوں، شاہزمان نے کہا۔ اہلکار بس سے اتر گئے، اسے روانگی کا حکم مل گیا۔ ان دونوں کی سانس میں سانس آئی۔ عبد الرحمن نے غلط نہیں کہا تھا کہ یہاں قدم قدم پر سخت چیکنگ ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر بھی فرنگی سپاہیوں اور فوجیوں کے گشتی دستے نظر آ رہے تھے۔ شاید یہاں بغاوت پھوٹنے کا زیادہ خطرہ تھا۔ بہرطور یہ دونوں بڑی مارکیٹ والے سٹاپ پر اتر گئے۔ عبد الرحمن نے بتایا تھا کہ وہ بڑی مارکیٹ میں پہنچ کر اس کے وسطی راستے سے ہوتے ہوئے دوسری طرف باہر نکلیں گے تو سیدھے ہاتھ پر شاکر حسین نامی ایک آدمی کی چھاپڑی نما دکان پر پہنچ کر رک جائے۔ اس کے آگے کی رہنمائی وہی کرتا۔ ان دونوں کو وہاں پہنچ کر عبد الرحمن کا حوالہ دینا تھا۔ مارکیٹ میں خاشا رش تھا۔ یہاں بھی انہوں نے ڈنڈا بردار فرنگی سپاہی گشت کرتے دکھائی دیے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ مارکیٹ میں کسی بھی 2 افراد کو زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے بھی نہیں دیتے تھے اور ان کے قریب پہنچ کر زمین پر ڈنڈا بجا دیتے۔ یہ دونوں مارکیٹ کے بیچ والے راستے پر چلتے ہوئے شاکر حسین کی چھاپڑی پر پہنچے۔ وہاں کچھ گاہک موجود تھے۔ ایک دبلا پتلا لمبا غریب سا شخص میلی کچیلی بنیان اور اس طرح کی شلوار پہنے گاہکوں کو مچھلی فروخت کر رہا تھا۔ عبد الرحمن کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق شاہزمان کو یہی شاکر حسین لگا تھا۔ یہ دونوں سروں پر ٹوکرے اٹھائے اس کے قریب پہنچے۔ شاہزمان نے اس کے ذرا قریب پہنچ کر حولے سے کہا، تم شاکر حسین ہو؟ ہاں، میں ہوڑا ندی والی بستی سے آیا ہوں، عبد الرحمن نے بھیجا ہے، ہمیں آگے جانا ہے۔ شاکر حسین اس کی بات پر چونکا اور چکنا نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد سرگوشی میں بولا، ابھی ٹھہرو، میں ان گاہکوں کو فارغ کر دوں۔ اتنے میں 2 اہلکار اس طرف کو آئے۔ وہ شاہزمان اور اریبہ کو دیکھ کر رک گئے۔ دونوں انہی کی طرف گھور رہے تھے۔ ارے بھائی، دام وہی دوں گا جو میں نے بتائے ہیں، شاکر حسین نے ان دونوں فرنگی سپاہیوں کو ان کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر چلاکی سے کہا۔ زمان اور اریبہ بھی سمجھ گئے۔ شاہزمان نے فوراً ٹوکرا اٹھایا اور کپڑا ہٹا کر اسے دکھاتے ہوئے بولا، ارے بھائیو، ایک دم فرسٹ کلاس لایا ہوں، دام تو ذرا مناسب دے دو۔ نہیں بھائی، جو دام بتا ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ آگے جاؤ، نہیں تو۔ اچھا بھائی، وہی دے دو۔ اس بار اریبہ نے کہا۔ پہلے گاہک فارغ کر دو، پھر ابھی ٹھہر جاؤ، شاکر حسین بولا۔ وہ دونوں اہلکار مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئے۔ اریبہ اور شاہزمان خاموش کھڑے رہے۔ شاکر جب فارغ ہو گیا تو جلدی سے بولا، تم لوگوں کا زیادہ دیر یہاں کھڑا ہونا اب تک ٹھیک نہیں ہے۔ سپاہی تمہیں دیکھ گئے ہیں۔ یہاں سے خلیج کھمبات جانے کے لیے تم پیدل بندرگاہ تک جاؤ گے۔ کم از کم 1 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا۔ کسی موٹر بس یا سائیکل رکشہ میں مت بیٹھنا، شبہ ہو جائے گا۔ وہاں بندرگاہ پر مراد خان نامی ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہوگا تمہیں۔ وہ گوداموں کو چوکیدار سپروائزر ہے۔ اس سے میرا نام لینے کے بجائے رحمان بھائی اور خبر حیات کا نام لے لینا۔ جاؤ اب یہاں سے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اریبہ اور شاہزمان وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ شکر رہا کہ سردی کا موسم تھا، لیکن باوجود اس کے بندرگاہ تک چلتے چلتے دونوں کے جسموں پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ کبھی سستانے کے لیے بیٹھ جاتے اور کبھی چل پڑتے۔ عبد الرحمن کی درست رہنمائی اور کچھ اپنی ہوشیاری اور محتاط روی سے دونوں بالآخر خیریت کے ساتھ بندرگاہ پہنچ ہی گئے۔ وہاں یہ ذرا سستانے کے لیے رکے، ایک قریب کے نل سے پانی پیا۔ چوکیدار مراد خان کو تلاشنے میں چندہ دشواری نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی انہیں گشتی اہلکاروں کے دستے دکھائی دے رہے تھے۔ مراد خان ایک 40-45 سالہ آدمی تھا، دراز قامت اور صحت مند۔ وہ ان کے منہ سے عبد الرحمن اور خاور حیات کے نام سنتے ہی ٹین کے ایک ڈربانما کمرے میں لے آیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔